بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1058 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 22 اور 23۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہیں، فالذین چنانچہ وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت کے ساتھ، قلوبہم ان کے دل ہی منکرہ انکاری ہیں توحید کے، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں، لا جرم یقینا ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب بے شک وہ پسند نہیں کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں۔ ترجمہ یوں ہے، تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور ان کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے۔ تیسری بات، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ چوتھی بات، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ بھی جو اعلان کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں رب ذوالجلال کے خالق ہونے کو ثابت کیا گیا اور یہاں رب ذوالجلال کے معبود ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ آگے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیوں آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کے دل توحید کا انکار کرتے ہیں اور توحید کا اقرار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی ان کا غرور اور گھمنڈ ان کو ایک اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے۔ ان کو نہ ثواب حاصل کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی عذاب کے واقع ہونے کا خوف ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 5 میں ان مشرکوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو عجیب چیز ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور ان کے اعمال پر انہیں وعید بیان کر رہے ہیں کہ یہ مشرکین جو کچھ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے اور وہ انہیں ان کے برے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سامنے غرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو سرکشی کرتے ہیں اور اس کے حکموں کے سامنے اپنا منہ موڑتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا میں سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں دردناک عذاب اللہ دے گا۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 میں کہا گیا، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غرور کرنے اور سرکشی کرنے سے بچائے اور پروردگار کے سامنے ہم سب کو جھکنے والا، کسی کے سامنے رکوع کرنے والا، اسی کی عبادت کرنے والا، اسی کا سجدہ کرنے والا بنا دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔